لیے جسٹ فار لرننگ، صرف سمجھنے کے لیے، تمام تر احترام عزت سر آنکھوں پہ ہے، اور عدلیہ کے بغیر دنیا کا کوئی سسٹم نہیں چل سکتا. عدلیہ کا رول اٹس اے بیک بون فار دا سوسائٹی. اگر عدلیہ نہیں ہے تو پھر دنیا کا کوئی سسٹم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتا. میرا کہنا یہ ہے، یا مطلب کہنا نہیں ہے، ایکچولی مائی کوشچن از کہ یہ جو تمام قوانین کی موجودگی ہے، یہ اس تمام قانون کے موجود ہوتے ہوئے کوئی ملزم آگے جا کر دوسری عدالت سے ریلیف کی درخواست کرتا ہے اور کبھی اسے ملتا ہے کبھی نہیں ملتا ہے، یہ رستہ کیسے روکا جائے؟ جی میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دوں بابر. سب سے پہلے تو جو آپ نے وہ بات کی کہ لاز مسٹ بی ان دا سلیوز آف اے جج، یہی بات کی نا. یہ کس نے کہا ہے؟ پاکستانی کسی اسکالر نے تو نہیں کہا ہے نا. جس نے کہا ہے ان کے ملک میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیونکہ میرٹ پہ ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرٹ پہ ججز اپوائنٹ ہو رہے ہیں یہاں پر؟ آئی ایم سوری ٹو سے، رسپیکٹ اپنی جگہ پر، لیکن اب تو ہمارے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی آڈیو بھی لیک ہو چکی ہے. انہوں نے خود کیا رائے رکھی ہے ججز کے حوالے سے اور کس طرح سے. یہ میرا اوپینین بھی ہے اور میرا سٹینڈ پوائنٹ بھی ہے، اس پہ میں ویلاگ بھی کر چکا ہوں. جب آپ ججز کے بیٹوں کو ججز بنائیں گے، بڑے وکیلوں کے بیٹوں کو، میرٹ کو آپ اس طرح سے ڈیفائن کریں گے، ان کے ہی بیٹے ججز بنیں گے، یا پھر آپ بڑے چیمبرز کے وکیلوں کے ایسوسیٹس کو ججز بنائیں گے، یہ کنڈیشن آئے گی. پھر ان کے سلیوز میں لاس نہیں ہوں گے، ان کے سلیوز میں نیپوٹزم ہوگا، ان کی سلیوز میں جو ہوں گے نا وہ. تو یہ ہمارے سسٹم کا بگاڑ ہے انفارچونیٹلی. یہ میں نہیں کہہ رہا، خالی ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو جوڈیشری کی اعلیٰ فورم ہے، وہاں ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان، وہ آڈیو لیک ہو چکی ہے. اور لیک ہونے کے بعد 2.5 گھنٹے کی آڈیو ہے. میں احمد آپ کو بھی بھیج دوں گا، سنیے گا اس کو. مجھے بھی بھیجی خود گئی ہے، ریلیز کی گئی ہے سر وہ ویڈیو، خود ریلیز کی خود گئی ریلیز. ہے. اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اور دوسرے ججز اپنے برادر ججز کے بارے میں ان کی میرٹ کے حوالے سے کیا سوالات اٹھا رہے ہیں. میرا اپنا ایک اسٹانس ہے، میں اس بات کو قبول ہی نہیں کرتا کہ آپ کسی کی پرائیویٹ ڈسکشن ریکارڈ کریں اور اسے لیک کریں. اور میں لیک نہیں ہے نا، پبلک کی گئی ہے. بابر بھائی پبلک کی یہ گئی ہے پبلک اور خود کی پبلک گئی انہوں نے ہے، خود کی ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے انہوں نے کی گئی خود تھی بابر پبلک بھائی. کی ہے. آپ چلے جائیں سپریم کورٹ کی سائٹ پہ چلے جائیں، وہاں پر پبلک کی گئی ہے. وہ لیک تو ہے ہی نہیں نا، اٹس نو مور لیک. اچھا اصل میں ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اس بات کو لے کر. یہ بات ہم اس میں آ گئی، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اس سے جج اپوائنٹ کر رہے ہیں. یہ مجھ جیسے عام آدمی کا کام نہیں ہے، سمجھ مطلب اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. نہیں سر، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے. آپ دیکھیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی آپ انہی چیزوں سے افیکٹ ہو رہے ہیں. آج یہ سچویشن آ رہی ہے، کیوں آ رہی ہے؟ میرا کوشچن وہی کھڑا ہے. تو جی یہ جو قوانین ہے جس کو ہم ووٹ دے کے اسمبلی میں بھیجتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرنے کے اہل ہوتے ہیں، یہ ایم این ایم پی ہمارے پاس آتے ہیں، یہ بیچارے جب آتے ہیں، مطلب میں ان کو بیچارہ اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا ان سے بڑا شدید اختلاف ہے. بیچارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ مجھ جیسے آدمی کے پاس آتے ہیں یا میرے جیسے آدمی کے محلے میں آ جاتے ہیں تو ان کا بھاگنا مشکل ہو جاتا ہے، میں ان کو پڑ جاتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو قانون ہم لڑ بھڑ کے بنا رہے ہیں یا جو بن چکے ہیں پاکستان میں، اس پر عمل درآمد کرانے کا طریقہ ہے کیا؟ آخر سر ہمیں سمجھائیں. ہم انویسٹیگیشن میں کرتے ہیں، وہ ثبوت بتاتا ہوں. سائٹ پہ پڑا ہے. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میں اصل میں مجھے تکلیف یہ ہے کہ میں نے جو ہے وہ 15 دن لگائے، میں اس کیس میں کہیں دور دور تک نہیں تھا. یہ شاہد حسین صاحب میرے پاس اٹھ کے آ گئے، انہوں نے رات کو مجھے تنگ کر کے رکھا، صبح دوپہر شام یہ 3 دن تک میرے پیچھے پڑے رہے، مجھے قائل کیا. میں نے اس کی انویسٹیگیشن کی. پولیس کے پاس، میں سب لوگوں کو بتا رہا ہوں، پولیس کے پاس پہلے دن سی ڈی آر موجود تھی، پولیس سامنے نہیں لا رہی تھی. ہم نے ایکسپوز کی، پولیس نے کہا ہاں جی آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، آپ نے جو سی ڈی آر پہنچائی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو پہلے سے موجود تھی. پولیس سامنے نہیں لا رہی تھی، اب وہ سی ڈی آر عدالت میں موجود ہے. یہ بات ثابت ہو چکی ہے. سندھ میں جو جتنا قانون میں سمجھتا ہوں، میں معذرت تھوڑے میرے جذبات ہیں لیکن ان کو آپ تینوں حضرات میرے محترم ہے اور آڈینس بھی پلیز قبول کیجیے گا، میں بدتمیزی نہیں کر رہا، لیکن وہ سی ڈی آر
ایک واضح ثبوت ہے، میں نے یہاں تک کہ وہ رستے تک دے دیے سر، لینڈ لارڈ کے ساتھ دے دیے کہ یہ غیر روایتی راستے پہ بچی کو لے کر گئے ہیں، وہ تمام ثبوت سامنے آ گئے۔ اس کے بعد سر یہ ثبوت ابھی تک مطلب ابھی مزید کیا ثابت کرنا ہے؟ ہم نے ثابت کیا کرنا ہے؟ ہمیں بتائیں۔ خدا کی قسم میں صبح سے لے کے اگلے ایک ہفتے تک میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اپنی بچی کی، میں نہیں سوؤں گا، میں 7 دن جاگوں گا، مجھے لائن بتائیں بابر، یہ ثبوت لاؤ، یہ ثابت کرے گا عدالت میں، کیا ثبوت دیں سر؟ اچھا بابر، باروی مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا احمد اس کو رسپونڈ کرنے کے لیے۔ جی کنسرن آپ کے بالکل صحیح ہیں، یہ عام آدمی کے کنسرنس ہیں اور یہ ہماری آڈینس کے کنسرنس ہیں، بالکل صحیح ہیں، جینوئن ہیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو میں تھوڑا سا اکیڈمیکلی چل رہا ہوں نا، اور جو بات کی آپ نے لیجسلیٹرز کی اور انہوں نے قوانین بنا دیے، پھر ان کو امپلیمنٹ کون کرے گا، تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے یہ کہ جسٹس کین ناٹ بی اے لا، اٹ از اے لا وچ کین بی جسٹ اور انجسٹ۔ اور آپ کے لاز بناتے ہیں آپ کے لیجسلیٹر، جن کو ہم الیکٹ کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، لیجسلیٹو اسمبلیز میں وہ لاز بناتے ہیں۔ سیپریشن آف پاور کے 3 مین آرگنز جو ہیں، اس میں آپ کی اسمبلیز یعنی پارلیمنٹ، اس کے بعد ایگزیکٹو، پھر جوڈیشری آتی ہے۔ پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، قانون سازی کرنا، امپلیمنٹیشن کام ہے ایگزیکٹو کا، جو گورنمنٹ ہوتی ہے ایگزیکٹو کا کام ہے کہ وہ امپلیمنٹ کرے ان قوانین پہ۔ اب وہ کتنا افیکٹولی کرتے ہیں اس کے لیے میکینزم بنانا پڑتا ہے۔ اب وہ میکینزم کس طرح سے بناتے ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں جو پوری اسمبلی قوانین بناتی ہے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے بناتی ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بنا کر کافی نہیں ہے، اس پہ پالیسی بھی ڈرا کرنی چاہیے، پالیسیز بھی بنانی چاہیے۔ اچھا دوسری بات، جوڈیشری کے کام جو ہے کانسٹیٹیوشنل ایشوز پہ، ایک تو انٹرپریٹیشن آف لاز ہے، انٹرپریٹیشن آف پروویژنز آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، دوسرا ٹرائل میں اس کو اپریشیٹ کرنا ہے ایویڈنس کو۔ آپ نے جیسے بابا کہا کہ میں نے ثبوت بھی پرووائڈ کر دیے، ہر چیز پرووائڈ کر دی، ہم 3-4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے درمیان ایک پین پڑا ہوا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں، کلیم کر رہا ہوں یہ پین میرا ہے، وہ بھی کلیم کر رہے ہیں میرا ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں وہ آرگیومنٹس بھی کرنے پڑیں گے، اپنا مدعا بھی رکھنا پڑے گا، ہمارا جو ہے وہ ساری چیزیں اس کے پیپر ورک بھی دینا پڑے گا۔ جو کلیم کرے گا آنس آف پروف جو ہے اسی کے اوپر جائے گا، برڈن آف پروف اسی کے اوپر جائے گا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پروسیکیوشن مینز اسٹیٹ، اب اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی، وہ ایگزیکٹو ہوتی ہے نا، گورنمنٹ چلاتی ہے نا، گورنمنٹ افیکٹولی نہ تو اپنے کاؤنسل، اسٹیٹ کاؤنسل آپ اٹھا کر دیکھ لیں، شاید نے اس کی تصویر بھی کھینچی تھی ایک ویلاگ میں، کہ کس طرح کے اسٹیٹ کاؤنسلز کمزور ترین وکیل جو ہوتے ہیں، جنہیں کوئی بریفز نہیں ہوتے، جن کے پاس کوئی جو اپنے کیسز نہیں ہوتے، تو ان کو اپوائنٹ کر کے پروسیکیوٹرز رکھ کر اور ان سے کیسز چلواتی ہے۔ جسے کہیں اور جاب نہیں ملتی اسے پولیس میں بھرتی کر دیا جاتا ہے یا نیپوٹزم کے پیسے سے بھرتی کر دیا جاتا ہے۔ اب 2 انسٹرومنٹ جو ہیں آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کے، پہلے تو آپ امپلیمنٹ خود نہیں کر رہے، پھر یہ الٹیمیٹلی جب انویسٹیگیشن کے پاس، پولیس کے پاس جاتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں ہو پا رہی ہوتی ہے، نیپوٹزم کی بنیاد پہ ان کو بھرتی کیا جاتا ہے، ان کو لیا جاتا ہے۔ سسٹم ہمارا خراب ہے، اس میں فلاز ہے، اس میں ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ کورٹس میں آتے ہیں تو پروسیکیوٹرز اس کو صحیح طریقے سے پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے، ان کو ثابت نہیں کر سکتے۔ کرمنل ڈسپینسیشن آف جسٹس سسٹم میں اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف پروسیکیوشن ٹو پروو اٹس کیس بیونڈ دا ریزنیبل ڈاؤٹس۔ آئیوٹا آف ڈاؤٹ بھی ہوگا نا، شریڈ آف ڈاؤٹ بھی ہوگا نا، وہ بینیفٹ کرے گا اکیوز کو۔ میں اتنے دنوں سے مسلسل کہتا ہوا آ رہا ہوں، جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کا بینیفٹ اکیوز کو جا رہا ہے۔ آپ برائے مہربانی ان ملٹیپل ایپلیکیشنز پہ سپریم کورٹس میں جانے کے بجائے فوکس کریں ٹرائل پر، اور ٹرائل پہ فوکس کر کے ہونے دیں سر۔ 164 کا بیان بھی جج کیا جائے گا ان سیکشنز کی بنیاد پر، اور جو آج آرڈر پاس ہوا ہے اس میں بھی جج صاحب نے کوئی ایسی غلط بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت اس میں ڈینائل تو نہیں ہے نا، 164 کا بیان اس نے غلط دیا، صحیح دیا، جھوٹ کی بنیاد پہ دلوایا گیا، اس بچی سے لاہور میں دلوایا گیا، جج کے سامنے وہ چیز رکھی گئی۔
اور جج نے کہا کہ یہ بیان بھی موجود ہے. اچھا اب اس کو غلط ثابت کرنا, جھوٹا ثابت کرنا کہ اس کو پریشر میں وہ دلوایا گیا تھا, وہ تو ٹرائل کورٹ ثابت کرے گی. ٹرائل کورٹ میں ثابت کون کرے گا؟ جو آپ کا سوال ہے, جو آپ کی کوسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اسے ثابت کرنے کے لیے پروسیکیوشن, اس کے لیے مضبوط پروسیکیوٹر چاہیے. اور پروسیکیوشن کو اسسٹ کرتے ہیں کمپلیننٹ کے وکیل جو جبران ناصر کر رہا ہے. وہ اپنی مضبوطی سے چل رہے ہیں لیکن اسے پروسیکیوشن کی ہیلپ جو ہے نا اچھی مل رہی ہے, صحیح مل رہی ہے, جو میری بات ان سے ہوئی ہے, لیکن اس اسٹرانگ لیول پہ نہیں مل رہی ہے جو ملنی چاہیے. انویسٹیگیشن, ان کو انویسٹیگیشن جو کہ ریڑھ کی ہڈی کا رول ادا کر رہی ہے, وہ اسے صحیح طریقے سے کوآپریٹ نہیں کر رہی ہے, اسے فیسیلیٹیٹ تو میں ورڈ نہیں یوز کروں گا, کم سے کم آن میرٹ اسے صحیح طریقے سے چلائے, وہ نہیں کر رہے. تو ایک شخص کہاں کھڑا ہوا ہے, پوری فوج کے ساتھ لڑ رہا ہے. جی سر قریش صاحب معاملہ یہ ہے نا کہ سر ایک مطلب ملزم جو ہے مضبوط کیس ہونے کے باوجود اس کو ملزم کو بھی تو اختیار ہے کہ ٹرائل کورٹ کا جیسے ایم ایل او کا آرڈر ہے کہ ایم ایل او کروایا جائے, اس کو چیلنج کر دیا گیا, چالان کو عدالت نے منظور کیا, اس کو چیلنج کر دیا گیا. اسی طرح جو چیز ٹرائل کورٹ سے ہوتی ہوئی آ رہی ہے, یعنی کہ وہاں سے اگر بچی کے حق میں یا والدین یا مدعی کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے اس کو اگلے فورم پر چیلنج کر دیا جاتا ہے. بابر بھائی کا کہنا یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو روکا کیسے جائے گا جب شواہد موجود ہیں, ثبوت موجود ہیں, تو اس کی روشنی میں عدالت جلد سے جلد اس معاملے کا فیصلہ کرے. یعنی کہ لیٹیگیشن مزید بڑھانے سے پھیلانے سے بہتر یہ ہے کہ اس کی خود حدود و قیود ہونی چاہیے. نہیں, آپ چیلنج کریں, آپ کو کون منع کرتا ہے, لیکن وہ کریٹ نہ کریں, ٹینشن کریٹ نہ کریں کہ ہم چیلنج کر کے اس کو ریورس. بھائی آپ کی بیل ریورس نہیں ہوگی یہ, کیونکہ یہ ملزم کی آپ کا طرف سے میٹر چیلنج کا کیا گیا بون آف کنٹینشن ہی نہیں ہے. سر, ملزم کی طرف سے جو ایم ایل او کی درخواست پہ ایم ایل او والا آرڈر تھا اس کو ہاں چیلنج کیا گیا. ان پہ آ رہے ہیں, ان پہ دیکھیں, ان پہ چیلنج بھی کریں, وہ بالکل آپ چلائیں, میں کب کہہ رہا ہوں نہ چلائیں, لیکن مین فوکس جو ہے نا اپنا سبسٹینشلی جو ذہن ہے نا فوکس کریں ٹرائل پر. اور دوسری بات, بابر کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میرا بھی کنٹینشن ہے, صرف بابر کا نہیں ہے, میرا بھی کنٹینشن ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں میں لیک کر رہے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا, ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کہ بھائی ایک اچھی سی میں پرووائڈ کرتا ہوں نا, میں اچھے لائرس آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں, فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتا ہوں. وہ نہیں کریں گے لیکن اچھے ہوں گے اور کرمنل میں کمانڈ ہوگی ان کی. ان کو اپنی ٹیم میں ایکسپیرینس لائرس کو لیں اور ان کے ساتھ چلیں, کوآپریٹ کریں, کوآرڈینیٹ کریں. یقین جانے پوری پبلک, پوری آڈینس آج بھی دے رہی ہے, اینڈ میں بھی جبران کو کریڈٹ دے گی. اس کی وجہ یہ ہے ایک مردہ کیس کو جبران نے زندہ کیا ہے اور اس حد تک لے کر آیا ہے جبران. ادروائز یہ کیس ایک قصہ بن جانا تھا, یہ کہانی بن کے دب جانا تھا, لیکن جبران نے اس کو بڑا زندہ رکھا ہوا ہے.